الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یقیناً آپ حضرات نے درود و سلام پیش کیا ہے. اس اعلیٰ بارگاہ میں اگر درود و سلام کی آواز مزید اونچی ہو جائے، عین ممکن ہے کہ اس سے برکت میں اضافہ ہو، تو ضرور پیش فرمائیے: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین گرامی قدر، آج کچھ عرصہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. ہمارے محسن و مشفق عاشق رسول حاجی محمد صدیق صاحب دامت رحمت اللہ علیہ الرحمہ، یقیناً ان کی اولاد امجاد اور ان کے احباب کی طرف سے جب بھی یہ اعمال خیر کا سلسلہ ہوتا ہے، انہیں ضرور اس کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، چونکہ اس کی تربیت اور اس کی بنیاد انہوں نے رکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول کے ضمن میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. برادرم محمد کاشف عمر صاحب، آپ نے رابطہ فرمایا. بھائی محمد اظہر حسنین عراقی صاحب اور برادرم غلام یاسین صاحب، آپ نے بھی اس ضمن میں رابطہ رکھا. علامہ منور عباس سیفی صاحب اور ڈاکٹر تنویر حسین بھٹہ صاحب سے اپنے نبی کی نعت سننے کا شرف حاصل ہوا. آج 1500 سالہ جشن میلاد کی تقریبات میں سے ایک تقریب کا سلسلہ ہے. 15 صدیاں بیت گئیں اور امت کو آج بہت مصائب اور آلام کا سامنا ہے، پریشانیوں کا ہجوم ہے، مصیبتیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، ایک کے بعد ایک آزمائش. اس سب کے باوجود پورا عالم اسلام حضور کی آمد کا جشن منا رہا ہے.
آپ کا روشن چہرہ، آپ کی چمکتی آنکھیں اور آپ کا جوش و خروش اور ولولہ، اگرچہ 15 صدیاں بیت گئی ہیں لیکن یہ حسین جذبات دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سرکار نے دھرتی پہ آج قدم رکھا ہو۔ حاضرین، میں آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کا حکم ہوا ہے، وہ طویل روایت ہے، وہ ضرور پیش کریں گے۔ چند تمہیدی کلمات بھی سن لیجئے، چونکہ آج کی رات ہمیں نصیب ہے، پھر نصیب والوں کو نصیب ہوگی۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ یہ انتظام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہماری پہلی اور آخری نیت حصول رضا الہی ہے، اس کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو جائے، ہم غریبوں کو اور کیا چیز چاہیے۔ ہر صاحب ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ راضی ہو۔ جاگ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، آج ہم اللہ کو راضی کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے کس عمل کے ذریعے سے اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آج حاجی محمد صدیق علیہ الرحمہ کے صاحبزادگان نے یہ جو بزم سجائی ہے اور یہ جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے مبارکباد پیش کرنی ہے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کی بارگاہ میں، سب سے خوش نصیب خاتون کی بارگاہ میں، جنہیں سیدہ آمنہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ ان کی خدمت میں، ان کے دروازے پہ ہم نے حاضری دینی ہے اور عرض کرنا ہے، اے کائنات کی سب سے بلند رتبہ خاتون، تمہارے مقام پر 100,000 بار سلام ہو۔ یہ کسی ماں سے پوچھئے کہ جب اسے اس کا بیٹا امی کہتا ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ آمنہ، تمہارے مقدر پر کروڑوں سلام ہو، تم وہ ہستی ہو جنہیں ہمارے آقا کہتے تھے میری امی، میری امی۔ اور حاضرین، آج مبارکباد پیش کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو، جن جیسا عرب میں کوئی دلہا نہیں بن سکا۔ کائنات کے سب سے حسین جوان، اس خوبرو عرب کے جوان کی بارگاہ میں، جنہیں رسول اللہ ابو کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے بابا جان ہیں، آج ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنی ہے۔ ابھی حلیمہ سعدیہ راستے میں ہیں، ابھی ان کی سواری مکہ نہیں پہنچی۔ ذرا تصور میں ایک بار مکہ چلتے ہیں۔ یہ صفا و مروہ کی وادی ہے، مروہ سے تھوڑا قریب فاصلے پر حضرت ابو طالب کا گھر ہے، جسے دار عقیل کہتے ہیں۔ اس میں آج میرے نبی کی آمد ہے۔ حاضرین، آج مبارکباد پیش کرنی ہے سردار عرب، دستار عرب، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں۔ حضور، ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ کے لاڈلے پوتے کی آمد ہے، جو گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں، جو روٹھے ہوئے رب سے لوگوں کو ملانے کے لیے آئے ہیں۔ بھئی حاضرین، آج مبارکباد پیش کرنی ہے حضرت ابو طالب کی خدمت میں، رسول اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں۔ آج ہم نے مبارکباد پیش کرنی ہے بنو ہاشم کے دروازے پر، کہ آج تمہاری حویلی میں، تمہارے صحن میں آج عرش کا چاند طلوع ہوا ہے۔ آج ہم نے مبارکباد پیش کرنی ہے صحابہ کرام کی خدمت میں، وفا شعار، ادب آشنا، وارفتہ محبت، فریفتہ عشق رسول اور کشتہ بھئی وقف کنندگان دربار رسالت اور نبی کے نام پر مر مٹنے والے
بھئی فنا فی الرسول، اصحاب رسول کی خدمت میں کہ آؤ آج تمہیں عظیم مرشد نصیب ہوا ہے۔ آج ہم نے مبارکباد پیش کر دیا امت رسول کو۔ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کائنات کے سلطان کی آمد ہے، نبیوں کے مرشد کی آمد ہے، سید کونین کی آمد ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے دو باتیں اپنی امت سے کی، ہر نبی نے۔ پہلی بات توحید کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے جو دوسرا اہم کام کیا، پہلا اہم کام توحید کا پیغام ہے، دوسرا اہم کام ہر نبی نے بتایا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بحث کو طویل نہیں کرنا چاہتا، یہ طویل بحث صرف مختصر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سماوی مذہب ہو یا غیر سماوی مذہب، سب میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بطور مذہب کسی مذہب میں ہمارے نبی کی توہین نہیں کی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بطور مذہب کسی مذہب میں ہمارے آقا و مولا کی توہین نہیں کی گئی۔ یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والے لوگ جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں، انہیں اس بارگاہ کے آداب کی خبر نہیں ہے۔ ہر نبی نے توحید کو بیان کیا اور ہمارے آقا کی آمد کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ توحید کے ساتھ انہیں صرف حاضرین اس قدر وہ وفا کر سکے کہ انہوں نے نبیوں کو ہی خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن جب حضور کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو تو حاضرین خدا کے مسئلے میں وہ سارے بھول گئے، لیکن ہمارے آقا کے مسئلے میں ایک بھی نہیں بھولا۔ جب وہ حضور کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے جو وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا توحید توحید، بھئی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ توحید کو اولیت حاصل ہے، لیکن توحید کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا؟ عرفان رکھنے والوں نے کیا کیا کہ معرفت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ انبیاء کو خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا کہا، مگر حضور کی معرفت میں انہیں یقین کامل رہا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، میں بات پہنچا سکا تو بھی ٹھیک، اگر نہیں پہنچا سکا تو بھی ٹھیک۔ اب میں صرف خلاصتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاضرین، رب تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے۔ اگر حضور درمیان میں نہ ہوں تو آپ کسی بھی شخصیت کو خدا مان سکتے ہیں، خدا کا بیٹا مان سکتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ درمیان میں ہوں گے تب شعور توحید پختہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو پہچاننے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بات کہنے کے لیے تو مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن حضور کو پہچاننے کے لیے مجھے کسی سے نہیں پوچھنا پڑتا۔ جاگ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ معرفت مصطفیٰ کا مسئلہ بھی حضور کے ساتھ لگاؤ تعلق۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، عزیز نوجوانوں سے موبائل سے کچھ وقت نکالیے،
آئیے آج مبارکباد دینے کے لیے میں پہلے فرمائش پوری کرتا ہوں، اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ کچھ اور بھی عرض کریں گے۔ اگر آپ بھائی علامہ منور باز سیفی صاحب بہترین خطیب ہے، مجھے معلوم ہے، نقابت بھی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ثنا خان بھی خوب ہے، تو میرا بھی شوق ہے میں کبھی آپ کو نعت سناؤں، بس آپ خوش ہو جائے اتنا کافی ہے، وگرنہ مجھے نعت سر کے ساتھ پڑھنا نہیں آتی، لیکن میں سنتا سر کے ساتھ ہوں۔ تحت اللفظ پہلے وہ واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ صحن حرم ہے، مکہ مکرمہ ہے، آیت کا ترجمہ کر لیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب کوئی سوالی آپ کے دروازے پہ آ جائے، کوئی ہو کیسا ہو، کسی وقت آ جائے، مانگنے کا ڈھنگ نہ آئے، یا اس کا کشکول ٹوٹا ہوا ہو، یا کاسہ گدائی اس کا وہ ٹوٹ چکا ہو، یا اسے مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، آپ کے دروازے پہ آ جائے، ہماری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ سوالی آپ کے دروازے سے خالی لوٹ جائے۔ اس کے جلنے میں اور بجھنے میں ایک لطف ضرور ہے، تاکہ جو جانا چاہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر جا سکتا ہے، اور لیکن جہاں جانے والا شاید کوئی ہی نہیں ہے۔ جی وضو کے لیے تو اجازت ہے سب کو، ویسے بھی تقاضۂ بشری کے تحت آپ آرام فرما سکتے ہیں، لیکن اگر محفل میں ہے تو پھر ذرا سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اور ماشاءاللہ جوان جوان ڈبے لگے ہوئے ہیں میرے قد کے برابر، تقریباً مجھے یہ کوئی 4-5 تو نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ ڈبے یہاں ہو سکتے ہیں۔ ان بڑے بڑے ڈبوں کے درمیان بھی جو مزے سے نیند کر رہے ہیں، پہلے انہیں داد دینا ضروری ہے، پھر تقریر کرنی چاہیے۔ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ فرما دیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آپ کے دروازے پہ آ جائے پیارے اسے خالی نہیں لوٹانا۔ حاضرین مولانا کہتے ہیں کہ اس دروازے سے ملتا ہی کچھ نہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ خالی نہیں لوٹانا۔ معلوم ہوتا ہے مولانا کہتا ہے کہ دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، وہاں سے میسر ہی کچھ نہیں ہے، اب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے تو کچھ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ میں مولانا کی باتوں یا قرآن مجید کی، مولانا کی مانوں یا قرآن مجید کی بات مانوں۔ حکم ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یہ روح سیاہ ہو جائیں، یہ گناہ کر بیٹھے پیارے، یہ نقصان کر بیٹھے، اور پھر نقصان کرنے کے بعد آپ کے حضور حاضر ہو جائیں، جاؤ کا آپ کے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ شفاعت فرما دیں۔ نہیں میں رک گیا تاکہ آپ کی توجہ اور حاصل کر سکوں۔ بھئی ربط کلام یہ ہے، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ان سے گناہ سرزد ہو جائے، یہ رنجیدہ و ملول ہو کر یہ گناہوں کے غم کو اپنے دل پہ لے کے آپ کے در دولت پہ حاضر ہو جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، آپ ان کے لیے شفاعت فرما دیں۔ اب ربط کلام سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آگے یہ فرمایا جائے گا آپ شفاعت فرما دیں، کأنہم مغفور، یہ ایسے ہے جیسے ان کو بخش دیا جائے۔ فرمایا غفران لہو، انہیں ہم نے معاف کر دیا۔ نہیں یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے، بلکہ فرمایا لا وجد اللہ، لا وجد اللہ، لا وجد اللہ۔ فرمایا آئے تو معافی مانگنے ہیں، آئے تو یہ معافی طلب کرنے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ کی شفاعت ہو گئی۔ اب صرف ہم انہیں معاف نہیں کریں گے، فرمایا لا وجد اللہ، ہم انہیں معاف بھی کریں گے، ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اللہ ملاقات ہوگی، تیری تو صفتیں بھی بہت ہیں، کس صفت کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ فرمایا تواب الرحیمہ،
بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا، ہمیں حکم ہوا گناہ کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اور انہیں حکم ہوا کوئی آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہمیں حکم ہوا خطا کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ، انہیں حکم فرمایا کوئی آ جائے کسی وقت آ جائے کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آپ کے دروازے سے سوالی خالی لوٹ جائے۔ حاضرین جو کہتے ہیں دروازہ بند ہو گیا ہے، انہیں توفیق ادب نصیب نہیں ہے، وہ محبت کے آداب نہیں جانتے۔ عمر ابن حشام ابو جہل سین حرم میں موجود ہے، ایک شخص سے ہم کلام ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ شکست کھا جاتا ہوں اور روزانہ جیت ان کی ہوتی ہے، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں باہر سے عالم لے کے آتا ہوں۔ انہو ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، وہ حبیب بن مالک یمن کے رہنے والے ہیں۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 برس ان کی عمر ہے۔ تحودا، پہلے وہ یہودی تھے، یہود کے عالم تھے۔ وَتَنَصَّرَ، پھر نصرانی ہو گئے، نصارہ کے عالم ٹھہرے۔ وَمَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَهُ، روئے زمین کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا انہوں نے مطالعہ نہ کیا ہو۔ تو میں اس مناظر کو لانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں آ کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں حبیب ابن مالک کو لانا چاہتا ہوں، پہلے وہ یہودی تھا، پھر وہ نصرانی ہوا، اور آج کل اس کے مطالعہ میں دنیا بھر کی کتابیں ہیں، وہ نئے سے نئے راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں اسے لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آ کے یہاں مناظرہ کرے۔ معہو 20,000 فارس، 20,000 گھڑ سوار بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَبِأَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، وہ آ کر فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ مان لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ سر قلم کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں اس کا پیسہ خرچ کرتا ہوں، اسے لے کے آتا ہوں تاکہ ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب جس شخص سے بات کر رہا تھا وہ اندر سے مسلمان تھا، لیکن اس نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اس نے ابھی اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو عمر ابن حشام نے اسے اپنا سمجھ کر بات کی، لیکن اسے تو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اپنا غبار نکالنا تھا۔ اس نے کہا عمر ابن حشام، حسد تمہارے دماغ کو کھا گیا ہے، تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے، اب تم اول فول بکتے ہو، اب تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم کیا کہتے چلے جا رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو لا رہا ہوں جو پہلے یہودی تھا، پھر نصرانی ہوا، اور آج کل نئے مذہب کی تلاش میں ہے، جو خود ایک مذہب میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ ہمارے محمد مصطفیٰ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ بھئی جو عمر ابن حشام چلا گیا، کہتے ہیں آپ سے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے دوڑ لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار عمر ابن حشام کہہ رہا تھا کہ میں یمن سے حبیب یمنی کو لا رہا ہوں مناظرہ کے لیے، اور وہ بڑا عالم ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ غم نہ کھائیے، وہ جس کو لے آنا چاہتا ہے لے آئے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر یمن پہنچا۔ والی یمن، سلطان یمن حبیب بن مالک کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے شہر کا ایک جوان ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جس نے امن کو توہبالہ کیا ہے، ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط کہتا ہے، اور سارے لوگوں کا دل دکھایا گیا ہے، ہمارے مذہب کو غلط کہا گیا ہے۔ امن کا شہر ہے مکہ، سارے لوگ یہ ہمیں کھانے کے لیے آئیں گے۔ 360 بت ہیں، اور ہر قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں ہے، اور جب ہم ان بتوں کو خود غلط کہیں گے تو لوگ تو ہمیں لڑنے کے لیے
بھئی ہمارے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے، ہمارے شہر کا امن خراب ہو رہا ہے، آپ ہمارے شہر میں آئے۔ بھئی امن حبیب یمنی سے امن کی استدعا کر رہا تھا۔ یمنی نے پوچھ لیا کہ تمہاری باتیں سن لی، لیکن یہ تو بتاؤ وہ جوان کون ہے؟ کہتا ہے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یمنی کہتا ہے وہ محمد ہے، تو پھر کس قبیلے سے ہے؟ کہا بنو ہاشم سے ہے۔ اس نے کہا ہاشمی ہے تو بنو ہاشم کے سردار سے بات کر لیتے، قریش کے سرداروں سے بات کر لیتے، مکہ کے سرداروں سے بات کر لیتے۔ تم یہاں آئے ہو یمن میں کہ میں یہاں سے جاؤں، بات تمہارے شہر کی ہے، تو تم کیوں نہ سرداروں سے بات کر لیتے؟ کہتا ہے سردار اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا سردار ملے ہوئے ہیں، کسی ہستی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر کسی عالم کو بھیج دیتے، کوئی عالم ان سے بات کرتا، علم والے ہی بات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو بھی بھیجا ہے وہ واپس نہیں آیا، کہتے ہیں علماء کو بھیجا ہے لیکن علم والے واپس نہیں آتے۔ یمنی کہتا ہے سردار وہاں اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور کوئی عالم جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وہ کسی کو کیا دے رہے ہیں، عطا کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا عطا کرتے ہیں، کیا ہے ان کا، بھئی ان کی نوازشات کیا ہے، ان کا کرم کیسا ہے، وہ کس چیز سے نوازتے ہیں، جانے والوں کو کیا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جھوٹے شخص کے منہ سے بھی سچ نکل جاتا ہے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کہتا ہے یمنی بس یہ بات نہ پوچھو، وہ جوان حسین ہی بہت ہے، بھئی دلکش و دل آویز ہی بہت ہے، وہ حسین ہی ایسا ہے، وہ خوبرو ہی ایسا ہے۔ حاضرین سبحان اللہ، جب حبیب یمنی نے سنا، دکھ تو ہر کسی کو ہوتے ہیں اور بڑے لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں۔ یمنی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے، اتنا ہی ہنسی ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگ اپنے خداؤں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم ان کے حضور جائیں، ہم بھی دیکھیں آخر وہ کیا ہے۔ کہتا ہے عمر ابن حشام انتظام کرو، روسائے عرب سے ملو، میں وہاں پہنچوں اور تم تنہا وہاں موجود ہو تو بات کا مزہ نہیں ہے۔ سرداران عرب کو جمع کرو، ایک ہی دن میں فیصلہ کروں گا۔ عمر ابن حشام واپس آیا، کہتا ہے میں 20,000 سواروں کو لے کے آؤں گا، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک دن میں فیصلہ کروں گا۔ میں نے عرض کی اللہ 20,000 گھوڑوں کے لیے چارہ، 20,000 لوگوں کے لیے کھانا اور 20,000 گھوڑوں کے لیے چارہ، دیگر روسائے عرب کا خرچہ، ان کے محافظ دستوں کے لیے کھانا، ان کے محافظ دستوں کے لیے کھانا اور ان کے گھوڑوں کے لیے چارہ، یہ سارا بوجھ، یہ سارا خرچہ ایک ہی شخص کے کندھے پہ ڈال دیا ہے، سارا بوجھ ابو جہل پہ ڈال دیا ہے۔ فرمایا اسے خود کو شوق تھا، یہ خود ہی چاہتا تھا، ہم نے بھی فیصلہ کیا اسے آرام میسر نہیں ہے تو پھر یہ خرچہ خود ہی کرے، ہم بھی چاہتے تھے ذرا اس کی جیب خالی ہو، کچھ اسے آرام محسوس ہوگا، ہم نے چاہا کہ خرچہ ابو جہل کا ہوگا، چرچا محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہمارے محبوب کے چاہنے والے تو خرچہ کرتے ہیں، آج ہم نے فیصلہ کیا کہ خرچہ ابو جہل کا ہو اور چرچا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی یہ روسائے عرب کے پاس مذاکرات کے لیے پہنچا، اس نے سرداران عرب سے ملاقات کی، سب چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے۔ کچھ لوگ چپکے سے دل دیے بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا ہے کچھ لوگ چپکے سے دل دیے بیٹھے تھے، لیکن کھل کے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، چاہتے تھے کوئی بزم سجائی جائے، چاہتے تھے کوئی بات کھل کے ہو جائے، آج موقع ملا تھا۔ اس نے سرداران عرب کو بلایا، ایک ہجوم اور اجتماع، حبیب یمنی نے تاریخ بھیج دی، مقررہ تاریخ کو پہنچ گئے، عرب کے سرداروں نے استقبال کیا، وہ سونے چاندی کا عادی تھا، ہیرے جواہرات کا رسیہ تھا،
وہ جوہری تھا، جوہر آشنا تھا، وہ اپنے سونے کی کرسی ساتھ لایا، سونے کی کرسی اس نے سین حرم میں رکھ دی اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، اور اس نے پوچھا عمر ابن حشام وہ آئے ہیں؟ کہتا ہے وہ نہیں آئے۔ کہتا ہے کیوں نہیں آئے؟ کہا اس کی عادت ہے، ان کی عادت ہے، وہ نہیں آتے۔ یمنی عالم تھا، اسے خبر ہو گئی پہلے بھی کوئی یہاں آیا تھا، یہ نہیں آئے تھے۔ پھر جدہ سے بھئی وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں آئیں گے تو پھر کوئی اور آئے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا عمر ابن حشام کیا آپ نے ان سے بات کی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا۔ تو کہنے لگے پیغام بھجواؤ سردار بنی ہاشم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف، ان سے کہو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں حبیب ہوں، تمہارا مہمان ہوں، سین حرم میں بیٹھا ہوں، اور تم سچے انسان ہو تو ذرا بیٹھ کے کوئی سچی باتیں کرتے ہیں۔ پیغام پہنچا تو حضرت ابو طالب نے جو لباس پہنا حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اس کو بیان کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ 4 صدی ہجری کے عالم ہیں احمد بن عبداللہ البکری، الانوار و مصباح السرور والافکار، ان کی بہت ہی خوب کتاب ہے، صاحب علم ہے اور ادیب ہے، بہت ہی خوب الفاظ اور بہت ہی تراکیب استعمال کرتے ہیں، وہ عربی ادب کا حصہ ہے۔ تو احمد بن عبداللہ آل ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے عرب دھرتی کا بڑا عالم، 4 صدی ہجری کا مستند عالم، الانوار میں لکھتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آج جو لباس زیب تن کیا، فرمایا لابس قمیص آدم علیہ السلام ورداء شیس علیہ السلام وحلت ابراہیم الخلیل علیہ السلام وصوب اسماعیل علیہ السلام ونعل سلیمان علیہ السلام۔ یہ نوادرات بھئی بنو ہاشم کے پاس تھے مگر زیارت کے لیے تھے، یہ زیب تن نہیں فرماتے تھے، مگر آج آدم علیہ السلام کا جنت والا کرتا، ابراہیم علیہ السلام کا جبہ، اسماعیل علیہ السلام والی دستار، شیس علیہ السلام والی چادر، آج یہ خوبصورت لباس زیب تن کیا، سلیمان علیہ السلام والے نالین اپنے قدموں میں سجائے۔ بھئی ایک پیزار میں 7 ہیرے تھے اور سامنے یمنی بیٹھا تھا، اس کی دستار میں 7 ہیرے تھے۔ حضرت ابو طالب اس لباس کے ساتھ آئے، میں نے عرض کی سرکار آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا عالم شخص بیٹھا تھا، ہمارا کرتا دیکھے تو اس کی کتاب کھل جائے، دستار پر نظر پڑے تو دوسری کتاب کھل جائے، چادر کی طرف نظر اٹھے تو اور کتاب کھل جائے، ہمارے ایک لباس کی طرف نظر اٹھے تو اور کتاب کھل جائے۔ ہم نے یہ نالین اس لیے پہنے ہیں، اس میں قیمتی ہیرے ہیں، وہ جوہری ہے، جوہر آشنا ہے، اپنی دستار میں وہ ہیرے پہن کے بیٹھا ہے۔ جب اس کی نگاہ ہمارے نالین کی طرف پڑے گی اسے معلوم ہوگا کہ مجھے اپنی دستار کے لیے جو ہیرے میسر نہیں، انہوں نے تو اپنے قدموں کے جوڑوں میں پہن رکھے ہیں، اسے معلوم ہوگا کہ یہ کس شان کے لوگ ہیں۔ اور جب ہماری دستار کو دیکھے گا اسے معلوم ہوگا جن کی دستار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کے محمد کو کون پہچان سکتا ہے؟